اگر باہر کھلی جگہ کا بھی انتظام ہے اور بارش وغیرہ بھی نہیں ہے تو پھر مسجد میں عید پڑھنا مکروہ ہے۔ عید کی نماز کا ثواب آدمی کو کم ملتا ہے، اس لیے کہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، حضور کی اتباع کا نام دین ہے۔ اگر شوق پورا کرنے کا نام دین ہوتا تو حج کے موقع پر حاجی بیت اللہ کو چھوڑ کر مینا میں نہ جاتے، مزدلفہ میں نہ جاتے، عرفات میں نہ جاتے۔ حاجی کہتے کہ یہاں بیت اللہ ہے، ہم بیت اللہ کو چھوڑ کر مینا، مزدلفہ، عرفات میں کیوں جائیں؟ حاجیوں کو پتہ ہے مینا، مزدلفہ، عرفات نہیں جائیں گے ہمارا حج نہیں ہوگا، اس لیے کہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، حضور کی اتباع کا نام دین ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنا شوق پورا کرتے ہیں، مساجد کے اندر عیدیں ہوتی ہیں، جبکہ یہ مکروہ ہے، ثواب کم ہوتا ہے۔ حضور کی سنت یہ ہے کہ جب حضور مسجد نبوی کو چھوڑ کر میدان میں جا کر عید پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنی مساجد، اپنے محلے کے علاقوں کی مساجد کو چھوڑ کر باہر کھلے میدان میں کیوں نہیں جا سکتے؟ اور عید کا جو مقصد ہے، جو عید کا فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہو، مسلمانوں کا آپس میں میل جول ہو، مسلمانوں کا اختلاط ہو، مسلمانوں کا ایک جگہ پر اجتماع ہو، مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہو۔ اگر 5-10 مساجد کے لوگ، علاقے کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو کر عید پڑھیں گے، مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہوگا، تو مسلمانوں کی کتنی شان و شوکت ظاہر ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، اپنے بندوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے کہ میرے بندوں میں پیار ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، یہ مسلمانوں کا، میرے ماننے والوں کا اجتماع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مناظر کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر ایک باپ کے 12 بچے ہیں، چاہے بیٹے بیٹیاں، تو اگر باپ دیکھتا ہے گھر کے اندر کہ میرے جتنے بچے ہیں سب ایک جگہ پر جمع ہیں اور آپس میں محبتیں بانٹ رہے ہیں، یہ بہن بھائی آپس میں محبتیں بانٹ رہے ہیں، سب ایک جگہ پر جمع ہیں، تو باپ ان محبتوں کو دیکھ کر کتنا خوش ہوگا۔